أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا ایک رکوع سورہ نور کا مکمل ہو چکا ہے. آج ہم دوسرا رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو گھر لائے افک. افک سے مراد کیا ہے میری بہنوں؟ کسی چیز کا اپنی اصل بات سے، اصل رخ سے اس چیز کو پھیرنا، یعنی جھوٹ، بہتان. یہاں ایک خاص بہتان کی طرف اشارہ ہے میری بہنوں، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا تھا، جس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ کو ترجمے کے بعد بتاتی ہوں. کہ بالافکی اسبتن منکم. اسبہ کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی جماعت. کتنے لوگوں کی جماعت؟ تقریباً 10 سے لے کر 40 لوگوں کی جماعت. اور اسبہ ایسی جماعت کو بولا جاتا ہے جو مضبوط ہو، ہے نا. تو تم میں سے ایک گروہ، یعنی تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہے، ایک ٹولہ ہے. بے شک وہ لوگ جو بہتان گھڑ لائے ہیں تمہارے اندر کا ایک ٹولہ ہے. لا تحسبوہ، لا نہیں، تحسبوہ تم گمان کرو اس کو، یعنی یہ جو افک کا واقعہ ہوا ہے، جو بہتان لگایا گیا ہے، تم مت گمان کرو اس کو شرًا لکم، کہ وہ تمہارے حق میں شر ہے. شرًا مطلب برا نہ سمجھو تم، لکم تمہارے لیے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ ہوا خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، خیر ہے تمہارے لیے. لکل امرئ منہم، لکل ہر ایک کے لیے، من امرین، لکل امرین کا مطلب کیا ہے؟ شخص، ہر ایک شخص کے لیے، منہم اس میں سے، یعنی ہر ایک شخص کے لیے ان میں سے مکتسب من الاثم، یعنی جو کچھ بھی کمایا اس نے، من الاثم گناہ میں سے. والذی اور وہ جس نے، تولا مطلب اٹھایا، کبرہ اس کا بڑا حصہ، یعنی یہ واقعے کی یہ الزام کی ذمہ داری کا جس نے بڑا حصہ اٹھایا، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بڑا عذاب ہے. تو میری بہنوں یہاں پر دیکھیے ایک بار ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو بہتان گھڑ لائے ہیں، وہ لوگ جو بہتان گھڑ لائے ہیں تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے. اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا، اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. میری بہنوں دیکھیے کہ یہاں پر جو آیت آ رہی ہے یہ بہت اہم آیت ہے، اور اس کے اندر جو ہے آپ سمجھ لیں کہ منافقین اور اسلام کے دشمن جتنے بھی لوگ تھے نا، تو وہ اس واقعے کے ذریعے مسلمانوں کی عزت کو ٹھیس پہنچانا چاہتے تھے، مسلمانوں کو شدید نقصان سے دوچار کرنا چاہتے تھے. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، تمہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا. اے مسلمانوں، تم بھی اپنا دل نہ چھوٹا کرو، یہ تمہارے حق میں برا نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے. مطلب یہ جو میری بہنوں جب یہ الزام لگا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو مکہ کی فضا تقریباً 1 مہینے تک بہت ہی زیادہ ویسی رہی تھی، اور لوگ غمگین تھے، پریشان تھے کہ اصل حقیقت کا کب کھلتی ہے، اللہ تعالیٰ کب پردہ فاش کرتا ہے اس حقیقت کا. کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہے، اور یہ الزام لگانے والے یہ جھوٹے ہیں، یہ بہتان گھڑ رہے ہیں، یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. لیکن انتظار تھا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آیتیں نازل ہو جاتی، اور الحمدللہ یہ آیتیں نازل ہو گئی. یہاں پر میری بہنوں آئیے ہم اس آیت کو سمجھنے سے پہلے وہ پورا پس منظر جان لیتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، کس طریقے سے حضرت عائشہ پہ الزام لگایا گیا تھا، مسلمانوں کا کیا حال تھا، اور اللہ کے رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या बीत रही थी। और फिर देखिए कि अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारात नाजिल फरमा दी। तो इंशाअल्लाह हम उसका पूरा पस मंज़र जानते हैं ताकि ये आयत को समझने में आसानी हो। मेरी बहनों, अब देखिए कि ये वाक़या कौन सा था, है ना। ये वाक़या हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुतालिक था। जैसे कि आप जानते हैं कि इफ़्क का मानी क्या होता है कि किसी चीज़ को उल्टा देना। यहाँ ऐसे वाक़े की तरफ इशारा है जिसमें असल हकीकत को उल्टा दिया गया था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बहुत ही बाइज़्ज़त ख़ातून थी, आली नसब और बहुत ही अच्छे किरदार और अखलाक की मालिक थी, जिनकी ज़ात से किसी शर की तवक्का की ही नहीं जा सकती थी, सोचा भी नहीं जा सकता था मेरी बहनों। लेकिन मुनाफिकीन ने इन पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया जिसमें उनके मकाम को उल्टा करने की कोशिश की गई, है ना। इसीलिए इफ़्क का लफ्ज़ आया है, उनके मकाम और मर्तबे को उल्टाने की कोशिश की गई। तो हम उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चंद खुसूसियात आपके सामने बयान करना चाहूँगी। इस वाक़े को बयान करने से पहले कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी क्या पोजीशन थी और वो किस कदर जो है आली मर्तबा ख़ातून थी। आप देखिए मेरी बहनों कि सबसे पहले हज़रत आयशा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी, है ना। यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ ज़ौजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये वो वाहिद ज़ौजा थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुंवारी थी। बाकी आपकी जितनी भी अज़वाज आपके मुकाबले में थी उसमें कोई कुंवारी नहीं थी, सिर्फ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही कुंवारी थी। फिर तीसरी सिफ़त आपकी ये है कि आपकी वफ़ात जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में हुई। यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर रखा हुआ था और इसी हालत में आप फ़ौत हुए। फिर आप देखिए कि आप ही के हुजरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हुए। जहाँ कब्र मुबारक है, ये दरअसल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ही हुजरा है। फिर देखिए मेरी बहनों कि आप पर उस वक्त भी वही नाजिल होती थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ एक लिहाफ में होते थे, और ये सआदत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा किसी और ज़ौजे मोहतरमा को हासिल नहीं थी। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात थी ना मेरी बहनों। और फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इनकी बारात में यहाँ पर आयतें नाजिल की, है ना। हम यहाँ पर देखिए ये पूरे आयतें यहाँ से शुरू हो रही हैं, तो उनकी बारात में आयतें नाजिल हुई। और फिर ये देखिए कि आपको सिद्दीक़ा का लक़ब मिला, है ना, आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ ज़ौजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर ये कि ख़वातीन में सबसे ज़्यादा रिवायात करने में मकाम पाया। आप देखिए बहुत फ़िक़ही ख़ातून थी, बहुत बेहतरीन मुकर्ररा भी थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत मूसा बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके ख़िताब को उनकी तकरीर को एक दफ़ा सुनकर फरमाया था कि इनसे ज़्यादा फ़सीह और बलीग़ मैंने किसी को नहीं देखा। वो कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का खुतबा सुना, हज़रत उमर का खुतबा सुना, लेकिन जो बोलने की क़ुव्वत हज़रत आयशा के पास है वो इनसे भी आगे थी। तो बताना ये मकसूद है कि इनमें किस किस्म की क्वालिटीज़ थी मेरी बहनों। तो आइए हम देखते हैं मेरी बहनों कि वो वाक़या असल में था क्या। आप देखिए कि शाबान 6 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि बनुल मुस्तलिक के लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग की तैयारियां कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी जमा करने में लगे हुए हैं। ये इत्तला पाते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर लेकर उनकी तरफ रवाना हो गए, ताकि फितने के सर उठाने से पहले ही उन्हें कुचल दिया जाए, इससे पहले कि वो मुसलमानों पर हमला करें। अब मेरी बहनों, इस मुहिम में अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों की एक बड़ी तादाद लेकर आपके साथ हो गया। इब्न साद का बयान है कि इससे पहले किसी जंग में मुनाफिकीन इस कसरत से शामिल नहीं हुए थे जितना इस जंग में हुए, और आपने जो है मुरैसी के मकाम पर अचानक दुश्मन को दबोच लिया और थोड़ी सी कोशिश के बाद पूरे कबीले को माल असबाब समेत गिरफ्तार कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरी बहनों देखिए कि ये सफ़र से जब वापस लौट रहे थे ना, तो मुनाफिकीन ने एक ख़तरनाक फ़ितना उठा दिया, और ये फ़ितना क्या था? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत का फ़ितना था। आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायदा क्या था कि जब आप सफ़र पर जाने लगते थे तो कुरा डाल कर फ़ैसला करते थे कि आपकी बीवियों में से कौन आपके साथ जाएगा। ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक के मौके पर कुरे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम निकला और वो आपके साथ गईं। वापसी पर एक मंजिल पर रात के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया, और भी रात का कुछ हिस्सा बाकी ही था कि कूच की तैयारियां शुरू हो गई। यानी पड़ाव किया, रात में कुछ वक्त गुजरा वहाँ पर, फिर जो है अभी पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी, अभी अंधेरा ही था, कुछ हिस्सा रात का बाकी था कि कूच की तैयारियां शुरू हो गई। वो रफ़े हाजत के लिए गई, और जब वहाँ से पलटने लगी तो क़यामगाह के करीब पहुँचकर उन्हें महसूस हुआ कि उनके गले का जो हार था वो टूटकर कहीं गिर पड़ा है। इस हार को देखने के लिए वापस गई,
ہے نا. عمر کم تھی نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت. آپ ہار کو دیکھنے گئی, کسی کو مطلع نہیں کیا کہ وہ جا رہی ہیں, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت عائشہ موجود نہیں ہے. اتنے میں کیا ہوا کہ قافلہ روانہ ہو گیا, یعنی روانگی کا حکم مل گیا اور قافلے نے کوچ کرنا شروع کر دیا. اب قاعدہ کیا تھا میری بہنوں کہ وہ کوچ کے وقت اپنے عہدے میں بیٹھ جاتی تھی اور 4 آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے. اس زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دبلی پتلی ہوا کرتی تھی. وہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس عہدے میں حضرت عائشہ موجود نہیں ہے. انہوں نے اٹھایا, اونٹ پر رکھا اور قافلہ چل دیا. اب جب یہ واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے. اب ہکا بکا کہ اب کیا کرے, تنہا ہے, رات کا وقت ہے. اس وقت انہوں نے بڑی عقل مندی سے کام لیا کہ اب اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑتی چلی گئی تو ہو سکتا ہے کہ کسی غلط راستے پہ چلی جاؤں گی اور تلاش کرنے والے بھی مجھے تلاش نہیں کر سکیں گے. مجھے اس سے بہتر ہے کہ میں یہیں بیٹھی رہتی ہوں, تاکہ جب یہ خیال ہوگا کہ اس ہودج میں یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے تو تلاش میں پھر واپس آئیں گے. تو وہیں بیٹھی ہوئی تھی کہ رات کا وقت تھا کہ نیند آ گئی اور اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا. میری بہنوں دیکھیے کہ وہاں اس وقت جو سفر ہوتے تھے, صحرا تھا نا, مطلب اگر وہ نکلتی پیچھے جاتی تو کیا ہوتا, صحرا میں کوئی راستوں کے کوئی وہ تو نہیں ہوتے جیسے آج کل ہمارے راستوں پر جو ہے نیم پلیٹس وغیرہ لگے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں ٹرن لیں گے تو یہ راستہ ادھر جاتا ہے, وہ راستہ لیفٹ ادھر جاتا ہے, رائٹ ادھر جاتا ہے, سیدھا ادھر جاتا ہے. تو یہ بہت عقل مندی کا ثبوت دیا انہوں نے کہ وہیں پر بیٹھ کر انتظار کرنے کا سوچا. اور جو ہے چونکہ رات ابھی باقی ہی تھی, نیند کا غلبہ تھا, آپ وہیں پر بیٹھی اور وہیں پر کیا ہوا کہ آپ لیٹی اور جو ہے نیند لگ گئی. بیٹھی ہوئی تھی یعنی وہیں بیٹھی ہوئی تھی, رات کا وقت تھا کہ نیند لگ گئی آپ کو اور آپ کا چہرہ کھل گیا. ایک صاحب تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, یعنی لشکر آگے چل رہا ہے, ذرا فاصلے سے وہ چلتے تھے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز ہو, کوئی بیمار ہو اور چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ اور رہ گیا ہو تو پیچھے پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے. انہیں دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی شے پڑی ہوئی ہے گٹھری سی. جا کر دیکھا تو یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ پہچان لیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے مطلب حجاب کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور حجاب کی آیتیں جو ہے کب حجاب کی آیات جو ہے نازل ہوئی اور پھر جو ہے پردے کا حکم آیا تو اس کے بعد تو پردہ شروع ہو گیا, لیکن اس سے پہلے وہ دیکھ چکے تھے. تو بہرحال تو انہوں نے پہچان لیا. انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی, وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ بٹھایا اور خاموشی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئی. وہ آگے اس کی نکیل پکڑ کر چل دیے اور دوپہر کے قریب, یعنی دوپہر ہونے کو تھی, قریب تھا, اور لشکر کو ان لوگوں نے جا لیا. جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر لشکر ٹھہرا ہی تھا, کیونکہ اتنے سارے لوگ تھے نا, لشکر سلو دھیرے دھیرے چلتا ہے قافلہ, تو وہ قافلہ بھی جا کر ٹھہرا ہی تھا ایک جگہ. اور لشکر والوں کو یہ ابھی پتہ بھی نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں, اور دیکھا کہ میں آ رہی ہوں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہے اونٹ پہ سوار ہو کر اونٹ پہ سوار ہو کر تو اس پر بہتان لگانے والوں نے, بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے. اور ان میں سب سے پیش تھا کون؟ عبداللہ بن ابی. یہ کون شخص تھا میری بہنوں؟ اس کے بارے میں آپ نے بہت پڑھ چکا ہوگا نا کہ یہ رئیس المنافقین تھا, ہے نا, بہت فتنے اٹھایا کرتا تھا, یہ منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی. اس نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی بیوی بچ کر نہیں آئی ہے, تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک ایسے شخص کے ساتھ گزاری ہے اور اب دیکھو اسے علانیہ لیے چلا آ رہا ہے. تو اپنے جو ہے یہ جو بھی اس کی سوچ تھی میری بہنوں, اس کی فطرت تھی. ظاہر سی بات ہے کہ مکھی تو گندگی پر ہی بیٹھتی ہے نا, اسے گندگی کی تلاش رہتی ہے. تو ایک موقع مل گیا تھا اس کو اسکینڈل بنانے کا, اسکینڈل اٹھانے کا. اور میری بہنوں یہ اسکینڈل اتنا بڑھتے ایک طوفان بن گیا. اس میں بعض مخلص لوگ بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہو گئے, جیسے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے, یعنی سرکاری شاعر تھے. ان کا معاملہ بھی ایسا ہو گیا کہ وہ بھی اس میں ملوث ہو گئے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بے خبر تھی.
کہ ان پر کیا باتیں بن رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں مدینہ پہنچ کر بیمار ہو گئی اور 1 مہینے کے قریب بیمار رہی۔ ادھر شہر میں یہ بہتان کی خبریں اڑتی رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی پہنچتی رہی، مگر مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ مجھ پر نہیں تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے یہ پوچھ کر رہ جاتے کہ کیسی ہیں یہ، خود مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے۔ اس سے مجھے شبہ ہوتا تھا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ اگر آخر آپ سے اجازت لے کر میں جو ہے اپنے والدین کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح سے کر سکے۔ ایک روز رات کے وقت حاجت کے لیے مدینہ کے باہر گئی۔ اس وقت ہمارے گھروں میں بیت الخلاء نہ ہوتے تھے اور ہم جنگل جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مصطح بن اساسہ کی ماں بھی تھی جو حضرت ابوبکر صدیق کی خالہ زاد بہن تھی۔ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ذمہ اٹھا رکھی تھی، مگر اس احسان کے باوجود مصطح بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے۔ تو راستے میں ان کو ٹھوکر لگی، یعنی مصطح کی ماں کو ان کے ساتھ گئی تھی نا رفع حاجت کرنے کے لیے، تو ٹھوکر لگی تو انہوں نے بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا غارت ہو مصطح۔ تو میں نے کہا اچھی ماں ہو، بیٹے کو کوستی ہوں، بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا۔ تو انہوں نے کہا بیٹیا کیا تجھے ان باتوں کی کچھ خبر نہیں؟ جو پھر انہوں نے پورا قصہ جو ہے سنایا، افترا پرداز لوگ میرے متعلق کیا کیا باتیں اڑا رہے ہیں۔ یہ داستان سن کر میرا تو خون خشک ہو گیا، وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے میں آئی تھی اور میں رونے لگی اور رات بھر رو رو کے کاٹی۔ آگے چل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید سے، حضرت علی سے مشورہ لیا۔ مختصر یہ کہ سب نے کلمہ خیر کہا، ازواج مطہرات سے بھی آپ نے کچھ ازواج مطہرات سے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھا، لیکن سب نے کلمہ خیر ہی کہا۔ خدمتگار لونڈی کو بلا کر پوچھا، اس نے کہا کہ میں ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر انگلی اٹھائی جا سکے، بس اتنی بات ہے کہ میں آٹا گوندھ کر کسی کام کے لیے جاتی ہوں اور یہ کہہ کر جاتی ہوں کہ بیوی ذرا آٹے کا دھیان رکھنا، آٹے کا خیال رکھنا، مگر وہ سو جاتی ہے اور بکری آ کے سارا آٹا کھا لیتی ہے۔ تو مختصر یہ میری بہنوں کہ بہتان کی افواہیں کم و بیش 1 مہینے تک اڑتی رہی۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی رہیں، ان کے والدین انتہائی پریشان، رنج و غم میں مبتلا رہے۔ آخر کار ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے۔ وہ کہتی میرے پاس بیٹھے، اس پوری مدت میں آپ کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ کی والدہ تھیں، ان لوگوں نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اسی لیے وہ دونوں بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، مجھے تمہارے متعلق یہ اور یہ خبر ملی ہے، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری براءت ظاہر فرما دے گا، اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو توبہ کر لو اور معافی مانگ لو۔ بندہ جب اپنے گناہوں سے معترف ہو کر توبہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کر میرا آنسو خشک ہو گیا۔ میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس دل سے یہ بات اپنی بیوی کو، اپنی پاک دامن بیوی کو، جنہیں اتنی محبت کرتے تھے، جنہیں اتنا چاہتے تھے، ان کے متعلق اتنی تکلیف دہ باتیں سننے کے بعد کس دل سے یہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ اے عائشہ، اگر تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ میری بہنوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد سے کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا، آپ ہی کچھ کہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ میں کیا کہوں۔ اس پر میں بولی، آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ گئی ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ مانیں گے نہیں، اور اگر خواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے نہیں کی اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا تو آپ لوگ مان لیں گے۔ میں نے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر یاد نہ آیا۔ آخر میں نے کہا، اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا چارہ ہی کیا ہے کہ وہی بات کہوں جو یوسف کے والد نے کہی تھی کہ فصبر جمیل، ہے نا۔ یہ آپ دیکھیں کہ کب کہی تھی یعقوب علیہ السلام نے یہ بات،
یہ اشارہ تھا اس واقعے کی طرف جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے بنیامین پر چوری کا الزام لگایا گیا تھا. تو یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف میں آپ کو یہ بات گزر چکی ہے نا کہ جب چوری کا الزام لگایا گیا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ فصبر جمیل. تو یہ کہہ کر حضرت عائشہ نے بھی وہی الفاظ کہے اور یہ کہہ کر لیٹ گئیں اور دوسری طرف کروٹ لے لی. میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے، وہ ضرور حقیقت کھول دے گا. اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ میرے حق میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی. میں اپنی ہستی کو اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود میری طرف سے بولے. میرا گمان یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں میری برات ظاہر فرما دی جائے گی، اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر فرما دے گا. لیکن کیا ہوا، اس کے برعکس جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے برات کی آیتیں نازل فرما دی. میری بہنوں، کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے نا یہ. اتنے میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے وقت نازل ہونے کے وقت ہوا کرتی تھی. حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے. ہم سب خاموش ہو گئے، ہے نا، ہم سب خاموش ہو گئے. میں تو بالکل بے خوف تھی، مگر میری والدین کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو خون نہیں، بدن میں خون نہیں. وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا حقیقت کھولتا ہے نا. ظاہر سی بات ہے کہ کیسی کیفیت ہوگی حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی زوجہ محترمہ کی کہ اب دیکھیں کیا بات کھلتی ہے، کیا حقیقت کھلتی ہے، کیا ہوتا ہے. لیکن میری بہنوں، جب یہ وحی کی کیفیت دور ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے. آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں جو ہے نا، آیت نمبر 11 سے لے کر 21 تک جو ہے سنائی. میری والدہ نے کہا کہ اٹھو عائشہ اٹھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو میں نے کہا میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا، بلکہ میں تو اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرما دی. آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہیں کیا. تو یہ واقعہ ہے میری بہنوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ بہت ساری روایت جو اس سلسلے میں مروی ہے ان کا خلاصہ میں نے جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. میری بہنوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اتنا بڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ دراصل منافقین نے اپنی دانش میں بڑے زوروں کا وار کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تم اپنے حق میں اس کو شر نہ سمجھو، بلکہ یہ کیا ہے، یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے نا. جیسے کہ میری بہنوں آپ دیکھیے کہ منافقین نے یہ شوشہ کیوں چھوڑا تھا کہ مسلمانوں کو اس میدان میں شکست دے، یعنی جو ان کا اخلاقیت کا میدان تھا، ان کے بلند اخلاق تھے، وہ اخلاق میں بلند ہونے کی وجہ سے ہر میدان میں جو ہے اپنے دشمنوں سے بازی لے جا رہے تھے. تو انہوں نے اس طرف سے وار کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مسلمانوں کے لیے خیر کا سبب بنا دیا. اس موقع پر ایک طرف تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری طرف ابو بکر صدیق اور ان کے خاندان والوں نے، تیسری طرف اہل ایمان نے جو طرز عمل اختیار کیا میری بہنوں، اس سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ برائی سے کس قدر پاک، ثابت قدم، متحمل، کیسے انصاف پسند اور کس درجے کے کریم النفس واقع ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ میری بہنوں الزام لگانے والوں کی گردنیں اڑا دینے کے لیے کافی تھا، ہے نا. آپ ایک اشارہ کر دیتے وہ لوگ مار دیے جاتے جنہوں نے آپ کی عزت پر حملہ کیا تھا. مگر مہینہ بھر تک آپ صبر سے سب کچھ برداشت کرتے رہے، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو صرف ان 3 مسلمانوں کو جن پر جرم قذف ثابت ہوا تھا حد لگوا دی. منافقین کو پھر بھی کچھ نہیں کیا. 3 مسلمان کون میری بہنوں؟ اتنی بڑی آبادی کے اندر جہاں منافقین یہ پروپیگنڈے میں پیش تھے، وہاں 3 مسلمان بھی اس کے اندر جو ہے 3 مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے تھے. وہ 3 مسلمان کون تھے؟ ایک تو ہے مصطح بن اساسہ، ہے نا، مصطح بن اساسہ. دوسرے تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کا دفاع کرتے تھے، یعنی مشرکین کے مقابلے میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے. ایسے ایسے اشعار ان کے جواب میں کہتے تھے میری بہنوں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت یہ جو ہے نا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہی چاہتے تھے. ان سے کہتے رہتے تھے کہ ابو ہریرہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا
سنا کہ حسان تو اللہ کے رسول کی طرف سے کافروں کو جواب دے، یا اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما؟ تو ابو ہریرہ کہتے کہ ہاں یعنی یہ میں نے سنا تھا. یعنی ان کو ظاہر سی بات ہے بہت ندامت، بہت شرمندگی اور بہت افسوس رہا ہوگا اس بات کا، اور اس معاملے میں ملوث ہونے کا. اور رہی حمنہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ حضرت زینب بن جہش کی بہن تھی. زینب بن جہش کون تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، اور وہ اپنی بہن کی خاطر جو ہے نا، ایک بولتے نا ایک سوتن والا معاملہ تھا نا، تو اپنی بہن سے اتنی محبت کرتی تھی کہ ان کی خاطر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو اس پروپیگنڈے کے اندر وہ بھی شامل ہو گئی تھی. تو بہرحال ان تینوں کو بھی، مصطح بن اساسہ کو، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حمنہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو جو ہے حد قذف ان کے اوپر جاری ہوئی، یعنی ان کو کوڑے مارے گئے. ادھر عام مسلمانوں کا کیا حال تھا میری بہنوں؟ دوسرے صحابہ کرام کی کیا حالت تھی؟ آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتے ہوئے یہ تفسیر مکمل کرتی ہوں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ان کی بیوی نے ان افواہوں کا ذکر کیا، تو وہ کہنے لگے، مطلب پوچھا کہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے الزامات لگ رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے، ایوب کی ماں، اگر تم عائشہ کی جگہ ہوتی اس موقع پر تو کیا تم ایسا کرتی تھی؟ تو وہ بولی، خدا کی قسم میں یہ حرکت ہرگز نہ کرتی. تو حضرت ابو ایوب نے کہا کہ تو عائشہ تم سے بدر جہاں بہتر ہے، یعنی تم سے تو بہت بہتر ہے. اگر تم نہیں کر سکتی تھی تو عائشہ تو تم سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر صفوان کی جگہ میں ہوتا تو اس طرح کا خیال تک دل میں نہ لا سکتا تھا. تو صفوان تو مجھ سے بہت اچھا مسلمان ہے. تو اس طرح میری بہنوں منافقین جو کچھ کرنا چاہتے تھے اس کا نتیجہ بالکل برعکس نکلا، اور مسلمانوں کے اخلاقی پہلو اس کے اندر اور زیادہ نمایاں ہو گئے. اور میری بہنوں اس میں ایک خیر کا پہلو یہ بھی تھا، یہ بھی بات دیکھیے کتنی اہم اس سے نکلتی ہے کہ تمام مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نہیں ہے. یعنی جو کچھ اللہ بتاتا ہے وہی جانتے ہیں، اس کے سوا آپ کا علم اتنا ہی کچھ ہے جتنا ایک بشر کا ہو سکتا ہے. یعنی ایک مہینے تک آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں سخت پریشان رہے، کبھی فاطمہ سے پوچھتے، کبھی ازواج مطہرات سے، کبھی حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں، کبھی اسامہ سے. آخرکار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم نے یہ گناہ کیا ہے تو توبہ کر لو، ہے نا، اور نہیں کیا ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ بے گناہی ثابت کر دے گا. اگر آپ عالم الغیب ہوتے میری بہنوں تو یہ پریشانی، یہ پوچھ گچھ، یہ تلقین توبہ کیوں ہوتی، ہے نا. البتہ جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حقیقت بتلا دی تو آپ کو وہ علم حاصل ہو گیا جو ایک مہینہ بھر تک حاصل نہ تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے براہ راست تجربے اور مشاہدے کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس غلو اور مبالغے سے بچانے کا پورا انتظام کر لیا جس میں عقیدت کا اندھا جوش بالعموم اپنے پیشواؤں کے معاملے میں لوگوں کو مبتلا کر دیتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی اس میں کتنی بڑی مصلحت رہی ہے. اگر پہلے ہی دن جو ہے وحی کا نزول ہو جاتا تو یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو ایک مہینے کے انتظار کے بعد حاصل ہوا. الحمدللہ. لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب تم نے سنا اس کو، یعنی سری بہتان کو، الزام کو، تو ظن المؤمنون والمؤمنات، تو مومن مردوں اور مومنات عورتوں نے کیوں نہیں گمان کیا بانفسہم خیرا، اپنے آپ سے بہترین یعنی اچھا گمان، نیک گمان کیوں نہیں کیا. وقالوا، اور کیوں نہیں کہہ دیا، ھذا افک مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے، تو صریح بہتان ہے. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے وہ، جاؤ کیوں نہیں لائے، علیہ اس پر، اس بات پر، باربعۃ شہداء 4 گواہ. فإذ لم یأتوا بالشہداء، فإذ لم پھر جب کہ نہیں لائے وہ، بالشہداء گواہوں کو، تو فاولئک تو پس یہی لوگ عند اللہ هم الکاذبون، اللہ کے نزدیک جو ہے جھوٹے ہیں. اگلی آیت بھی دیکھ لیتے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، تو لمسکم فیما افضتم، تو فی ہی تو چھو جاتا تم کو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے، یعنی جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں، اس کی وجہ سے تمہیں بڑا عذاب، عذاب عظیم، بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. میری بہنوں ایک بار ترجمہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو صریح بہتان ہے، اور وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے. اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اور
اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ میری بہنوں دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ یہ بات تو قابل غور تک نہیں تھی، اسے سنتے ہی ہر مسلمان کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ تو سبحان اللہ، یہ تو سراسر جھوٹ ہے، بہتان ہے، ایسے معاملے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نا۔ مسلمانوں کو فوراً جھٹک دینا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو، مردوں اور عورتوں کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں تم نے کہہ دیا کہ ھذا افک مبین، یہ تو کھلا کھلا بہتان ہے۔ لیکن میری بہنوں جب ہم اس کی یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہم کو ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے نا۔ ذہن میں کیا سوال آتا ہے کہ جب یہ بات تھی تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اولی روز کیوں نہیں جھٹلا دیا، اور اس سلسلے میں پورا مہینہ بیتاب و بے قرار رہے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں، حضرت اسامہ بن زید سے پوچھ رہے ہیں، کبھی ازواج مطہرات سے پوچھ رہے ہیں، کبھی اپنی باندی سے پوچھ رہے ہیں، پریشان ہے، بے چین ہے، بیتاب ہے، اور بہت ہی زیادہ مطلب دل پہ بوجھ ہے۔ تو ایسا کیوں رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق بھی تو پہلے ہی روز جھٹا سکتے تھے نا اس بات کو۔ تو اس کے بارے میں میری بہنوں اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر اور باپ کی پوزیشن عام آدمیوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اگرچہ ایک شوہر سے بڑھ کر کوئی اپنی بیوی کو نہیں جان سکتا، لیکن اگر اس کی بیوی پہ الزام لگا دیا جائے تو وہ اس مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ اسے بہتان کہہ کر رد کر بھی دے تو کہنے والے کیا کہیں گے؟ ان کی زبان رکے گی کیا؟ وہ کہنے والے تو یہی کہیں گے کہ اس بات پہ ایک بات اور جڑ دیں گے کہ بیوی کو دیکھو میاں کی عقل پہ کیسے پردہ ڈال رکھا ہے کہ سب کچھ کرتے پھر رہی ہے اور میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ جو میری بیوی پاک دامن ہے۔ اسی طرح سے ایسی ہی مشکل میری بہنوں ماں باپ کو بھی پیش آتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی عصمت پر لگے جھوٹے الزام کی تردید میں اگر زبان کھولے بھی ہے نا، اس کا فیور کرے بھی، اس کی سائڈ لے بھی، تو بیٹی کی پوزیشن جو ہے صاف نہیں ہوتی۔ کہنے والے یہی کہیں گے کہ یہ ماں باپ اپنی بیٹی کی حمایت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا، ماں باپ اپنی بیٹی کا سائڈ نہیں لیں گے تو اور کون لے گا۔ تو یہی وہ چیز تھی میری بہنوں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی بیوی کو اندر ہی اندر جو ہے غم سے گھلائی دے رہی تھی، ورنہ حقیقت میں کوئی شک ان لوگوں کو لاحق نہیں تھا۔ اور اس بات کا اندازہ آپ اس سے بھی کریے کہ اسی دوران یہ جب حالات چل رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں صاف صاف فرما دیا تھا کہ میں نے اپنی بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھی اور نہ ہی اس شخص میں جس کے متعلق یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں تمہیں بڑا عذاب آ لیتا ہے نا۔ تو میری بہنوں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کیا تھی کہ مسلمانوں کو بالعموم اور اپنے پیغمبر کو خاص طور سے ان حالات میں صبر و استقامت کی اللہ تعالیٰ نے دیکھی توفیق بخشی، ورنہ منافقوں نے جس طریقے سے مسلمانوں پہ زبردست وار کیا تھا میری بہنوں، اگر مسلمان بھی جوابی کارروائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تو کیا ہوتا، حالات کتنی سنگین صورت حال اختیار کر لیتے تھے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنی رحمت اور اپنا کرم جو ہے بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں نے صبر کیا اور ایک مہینے تک یہ جو ہے نا ماحول جو ہے چلتا رہا مدینہ کے اندر، اور پھر جو ہے حضرت عائشہ کی براءت میں آیتیں نازل ہوئی۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، اور جب تلقونہ تم لیے چلے جا رہے تھے بألسنتکم اپنی زبانوں کے ساتھ، کس چیز کو لیے جا رہے تھے؟ اس جھوٹ کو، اس بہتان کو، وتقولون بافواہکم، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہ سے ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا وتحسبونہ، اور تم سمجھ رہے تھے اس کو کہ ہینن، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت معمولی سی بات ہے۔ ہینن کا لفظ استعمال ہوا ہے میری بہنوں، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہلکی بات، آسان بات، چھوٹی بات، یعنی بہت معمولی سے سمجھ رہے تھے۔ وہ ہوا عند اللہ عظیم، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ ولولا اذ سمعتموہ، ولولا، اور کیوں نہیں جب تم نے سنا اس کو، تو تم نے کہہ دیا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ما یکون لنا، ہمارے لیے یہ نہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس طرح کی بات کریں۔ سبحانک، پاک ہے اللہ، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یہ تو صریح بہتان ہے، بہتان عظیم ہے۔ ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں، آگے کی اگلی آیتیں بھی ایک دو دیکھ لیتے ہیں، پھر ایک ساتھ انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے۔ یعیدکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم
ریپیٹ نہ کرنا، اعادہ نہ کرنا، تم کبھی ایسی حرکت پھر سے نہ کرنا، لمثلہ اس جیسی، ابداً کبھی بھی جو ہے آئندہ کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرنا، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اور واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھلی آیات کو، واضح آیات کو، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ ہم ایک بار میری بہنوں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب یاد کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیے چلی جا رہی تھی۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ علم اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے چلے جا رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا تم اسے معمولی، بڑی ہلکی، بڑی جو ہے چھوٹی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحانک، سبحان اللہ، ھذا بہتان عظیم یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مؤمن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ میری بہنوں، انسانوں کی عام کمزوری ہوتی ہے کہ ادھر سے بات سنی ادھر بیان کر دی، ادھر سے سنی ادھر بیان کر دی، جنگل کی آگ کی طرح اس قسم کی باتیں، اس قسم کی خبریں پھیل جایا کرتی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی گواہی نہیں تھی، معلومات کا کوئی سورس نہیں تھا، اور تم سمجھ رہے تھے کہ یہ حینن، یہ بہت معمولی بات ہے، بہت ہلکی بات ہے، بہت چھوٹی بات ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ کسی پر بھی، کسی بھی مسلمان پاک دامن عورت پر اس طرح کی تہمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے میری بہنوں۔ کجا کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا دینا تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی میری بہنوں، ہے نا؟ اور اسے تم ہلکی سمجھ رہے تھے۔ میری بہنوں، طبرانی کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ کسی بھی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے نا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے میری بہنوں کہ کسی بھی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے، یا نہ بنا کسی تحقیق کے، بنا کسی حقیقت جانے بغیر صرف سن لے اور بات آگے پہنچا دے تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ انسان اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی کوئی وقت اس کے نزدیک نہیں ہوتی، یعنی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس بات کی، بڑا معمولی سمجھ کے، بڑا ہلکا سمجھ کے کوئی بھی بات انسان زبان سے نکالتا ہے، لیکن اس کلمے کی وجہ سے جہنم کے اتنے نچلے طبقے میں چلا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے، جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گہرائی میں وہ جہنم میں جا پہنچتا ہے نا۔ تو میری بہنوں، یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بہت قیمتی ضابطہ بھی یہاں پر ہمیں فرما رہے، سمجھا رہے ہیں کہ کسی کے بھی بارے میں غلط گمان، برا گمان کرنے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، برا گمان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک برا خیال جب دل میں آتا ہے نا میری بہنوں کسی کے بھی بارے میں، انسان سب سے پہلے برا سوچتا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہی سے وار کرتا ہے۔ اگر کسی سے بھی معاملہ خراب کروانا ہو، کسی سے جھگڑا کروانا ہو تو شیطان کیا کرتا ہے کہ اس کے بارے میں برا خیال دل میں ڈالتا ہے۔ حالانکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں بدگمانی ہونے لگے، برا خیال آنے لگے تو اس کا پیچھا نہ کرو، بلکہ اس کے بارے میں سوچو بھی نہیں، تجسس نہ کرو، اور اس کی کوئی اچھی سی تعویل کر لو، اپنے آپ کو وہاں رکھ کر دیکھ لو کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا کرتی، میں یہ کرتی، میں وہ کرتی، میں یہ راستہ نکالتی، میں وہ طریقہ اختیار کرتی، کوئی نہ کوئی بہترین تعویل کر لو، لیکن برا گمان کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ بات میری بہنوں دیکھیے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بات بہت معمولی سی ہوتی ہے اور بعض دفعہ بات کچھ ہوتی ہی نہیں ہے، ہم غلط سمجھ بیٹھتے ہیں یا ہمیں غلط گمانی ہو جاتی ہے یا غلط معلومات ہم تک پہنچتی ہے، تو اس وجہ سے بات کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت بڑی بات بن جاتی ہے اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سروے سے اس کی بات سمجھانا چاہوں گی۔ جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک عورت جو ہے نا، بہت سارے انٹرویوز جو ہے اس پہ یوٹیوب پہ اور اس پر آتے رہتے ہیں، تو ایک عورت بھی اسی طرح کا ایک سروے کر رہی تھی۔ وہ ایک آدمی کے پاس سڑک پر جو بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس آئی اور کہتی ہے کہ جناب میں ایک چھوٹا سا سروے کر رہی ہوں، کیا میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتی ہوں؟ تو آدمی نے کہا کہ جی بالکل۔ تو عورت نے کہا کہ فرض کریں کہ آپ بس میں بیٹھے ہیں
اور ایک خاتون بس میں سوار ہوتی ہے, اس کے پاس بیٹھنے کے لیے سیٹ نہیں ہے, تو کیا آپ اس کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے؟ تو آدمی نے کہا کہ نہیں. تو عورت نے اس کے اپنے پاس جو ہے, اس کے پاس ایک پیپر تھا اور اس پہ ایک چارٹ بنا ہوا تھا, تو اس نے جو ہے نا اپنے پیپر کے چارٹ میں بے ادب کے خانے پہ ٹک کیا, مطلب یہ شخص بے ادب ہے. پھر اس عورت نے دوسرا سوال کیا کہ اگر بس میں سوار ہونے والی خاتون حاملہ ہو تو کیا آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے؟ تو آدمی نے کہا کہ نہیں. تو عورت نے اس کے دوسرے خانے میں, خود غرض کے خانے میں جو ہے ٹک کرتے ہوئے تیسرا سوال کیا. اس نے کہا کہ اگر وہ خاتون جو ہے ضعیفہ ہو, جو بس میں سوار ہوئی ہے وہ ضعیف و بوڑھی ہو, تو کیا آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں. تو عورت کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کہ تم ایک دم نہایت ہی خود غرض آدمی ہو, جس کو خواتین کا احترام کرنا یا خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جو ہے اس کو ادب نہیں سکھائے گئے, اور بلا 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 بہت کچھ بولتے ہوئے جو ہے وہ آگے چلی گئی. اب کیا ہوا کہ پاس میں اس شخص کے ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا تھا جو یہ ساری بات چیت اور یہ انٹرویو سن رہا تھا. تو اس شخص سے پوچھا کہ اس عورت نے تمہیں اتنی ساری باتیں سنائی, تم نے کوئی جواب نہیں دیا, کتنا برا بھلا کہہ کر وہ تم کو چلی گئی. تو اس آدمی نے جواب دیا کہ یہ عورت اپنی چھوٹی سوچ اور ادھوری معلومات کی بنا پر سروے کر کے لوگوں کے کردار طے کرتی پھر رہی ہے. اگر یہ مجھ سے سیٹ نہ چھوڑنے کی وجہ پوچھ لیتی تو میں اسے بتاتا کہ میں ایک بس ڈرائیور ہوں. تو میری بہنوں دیکھیے کہ یہاں بات اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہی ہوں, توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے کہ ہم ادھوری معلومات سے دوسروں کو جانچنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. اور میری بہنوں بڑی حیرت کی بات ہے, اس شخص پر بڑی حیرت ہے جسے ایک لمبے عرصے تک اپنے ساتھی کی طرف سے صرف محبت اور خیرخواہی کا تجربہ ہوتا ہے, پھر اسے کوئی اجنبی ملتا ہے جو اس کے ساتھی کے متعلق منفی بات کر جاتا ہے, اور وہ اس اجنبی کی بات کو مان کر اپنے دیرینہ شناسہ کو جھٹلا دیتا ہے, اپنے تعلقات خراب کر لیتا ہے نا, کس بنا پر؟ سنی سنائی بات پر. تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اپنے خیالات کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں. اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں, اور اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں, اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں, ہے نا. تو آج کا سبق ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیتوں کے ساتھ اگلی کلاس میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اس کلاس کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق دے, اور سورہ نور کو ہمارے دلوں کے اندر بالکل اتار دے میری بہنوں, بلکہ پورے قرآن کو اور اس پر عمل کرنا آسان فرما دے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.